اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار اہل ایمان کو متنبہ فرمایا، توجہ دلائی، اس بات پر زور دیا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ قرآن مجید میں بکثرت اللہ پاک نے ہم سب اہل ایمان کو اس بات کا پابند ٹھہرایا کہ اے اہل ایمان، اطاعت کرو، بغاوت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، من مرضیاں اپنی اپنی رائے پر چلنا، شریعتوں سے، اللہ کی کتاب سے، کتاب کے احکام سے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، لائی ہوئی شریعت سے روگردانی نہ کرو۔ ایک طالب علم جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات میں مطالعہ کرتا ہے، اسے یہ سبق، حکم، امر بہت واضح نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اپنے دشمنوں، نافرمانوں، منکروں، باغیوں، مشرکوں، کافروں کی اطاعت سے منع کرتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا بہت بڑا سبجیکٹ، ٹاپک، تھیسس، موضوع ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی۔ اے ایمان والو، مت اطاعت کرو اللہ کے باغیوں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ خاص اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، داعی اعظم، رحمت للعالمین، اس پاک نبی کی کوچنگ فرماتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے اللہ تعالی حکم دیتا ہے، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص، فرد یا معاشرے یا جماعتوں کی بات نہ ماننا، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل پر ہم نے مہر لگا دی اور وہ نہ ہمیں یاد کرتا ہے، نہ ہمیں تسلیم کرتا ہے، نہ ہم پر اسلام لاتا ہے، نہ ہماری اطاعت کرتا ہے، تو اس کی اطاعت ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان، اسلام ایک اقرار و اعتراف ہے، کام چلتا ہے اطاعت سے، پتہ لگتا ہے اطاعت سے۔ ایمان سچا ہے، اسلام اصلی ہے، یا ایمان نام کا ہے اور اسلام 2 نمبر ہے، اس کا پتہ چلتا ہے اطاعت کے پرچے سے۔ اگر اطاعت مکمل، کامل، شریعت کی، نبوت کی، اللہ رب العزت کی،
اس کی اتری ہوئی کتابوں کی، اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کی کامل مکمل اطاعت ہے تو یہ فرد، معاشرہ اور ملک مسلمان ہے۔ اور پھر جو ملک، معاشرہ اور فرد مسلمان ہوتا ہے پکا، پھر وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ اس کو دنیا میں کھڑا رکھنا، اس کے مسائل کو حل کرنا، اس کے دفاع کو مستحکم کرنا، اس کی سرحدات پر پیرے بٹھانا، پھر اللہ رب العزت پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ جماعت یا ملک یا معاشرہ یا حکومتیں اللہ کے دین پر چلے، ایمان پر اطاعت کے ساتھ چلے، تو قسم باللہ اللہ پر واجب ہے کہ ان ملکوں، جماعتوں کی حفاظت کرے۔ اور جب صرف نام کا ایمان ہو اور ایک رواج کا اسلام ہو اور اطاعت اللہ کی بغاوت، اطاعت کی جگہ اللہ کی بغاوت ہو، شریعت کی جگہ یہودیت، عیسائیت ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جگہ طریقہ کفار ہو، تو اللہ کی قسم پھر وہ ملک اور معاشرے اسلامی دعویٰ کرنے میں حق بجانب نہیں۔ یہ بہت موٹی موٹی اصولی باتیں ہیں، اساسی باتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرنے لگ گئے یہودیوں، عیسائیوں کی، کافروں، باغیوں کی، یردوکم علی اعقابکم، پھر مجھ سے نہ کہنا یا اللہ ایمان بھی لایا ہوا ہوں، اسلام بھی دعویٰ کرتا ہوں، میرے کام سارے تو کر، مجھے کامیاب کر۔ اللہ فرماتا ہے ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اگر تم ماننے لگ گئے کافروں کی، اطاعت کرنے لگ گئے کافروں کی، کیا نتیجہ نکلے گا؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو ایڑیوں پر گھما دیں گے۔ ایڑی کے بل گھما دینا، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ یردوکم علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل تم کو گھما دیں گے۔ پھر کیا نکلے گا؟ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹو گے اس حالت میں خاسرین، تمہارا ہر شعبہ، ہر ڈیسک، ہر میدان، ہر دفتر خاسر، گھاٹے والا ہوگا، صفر، زیرو، قرق، کنگال، خالی ہاتھ، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی برباد۔ یہ ایک موٹا اصول ہے محمدیوں، موٹا اصول۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرنے لگ گئے الذین کفروا، اللہ اکبر، میرے بھائیوں، سب سے آسان کتاب، سمجھ میں آنے والی کتاب، اللہ کی قسم قرآن مجید ہے۔ کیوں کہ یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اب اگر کتاب ایسی اترے کہ بندہ کہے پی ایچ ڈی تو اس کو سمجھ سکتا ہے اور میٹرک یا پرائمری یا ان پڑھ اس کو سمجھ نہیں سکتا، پھر وہ قیامت کو اللہ سے کہے گا یا اللہ حساب کیسا لے گا؟
تو نے کتاب ایسی بھیجی تھی، میں پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ ان پڑھوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ کی قسم، اتنی سادہ کتاب قرآن مجید معنی دینے میں، تفسیر سمجھانے میں، مدلول مقصد مراد واضح کرنے میں، روئے زمین پر جتنی کتابیں موجود سب سے آسان عام فہم قرآن مجید ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرنے لگ گئے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، ایڑی کے اوپر تجھ کو گھما دیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی سکول میں سویرے سویرے پی ٹی پریڈ کا دستہ یا پولیس لائن یا فوج کا گراؤنڈ میں پریڈ کرتا ہوا دستہ، اس کو انسٹرکٹر کوچ لیفٹ رائٹ کرواتا ہے، پھر جب اس نے کونے پر گراؤنڈ کے آخری حصے سے اسی دستے کو واپس بلانا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اباؤٹ ٹرن، ایڑی پر گھوم جاؤ۔ تو جدھر کو منہ تھا ادھر کو پیٹھ ہوتی ہے، جدھر پیٹھ تھی ادھر منہ ہوتا ہے، ایک دم گھوم جانا۔ اللہ کی قسم، آج مسلمانوں، پلید کافر کی اطاعت نے تم ساری امت مسلمہ کو ایسا اباؤٹ ٹرن کروایا، تمہارا منہ مکہ کی بجائے مدینہ کی بجائے پلید واشنگٹن کو، ملعون نیو یارک کو، یہودیوں عیسائیوں کے دفتروں کو، سلطنتوں کو تمہارا منہ کر دیا اور پیٹھ پھیر دی مدینہ محمد مصطفیٰ دین اللہ۔ یہ ہے اباؤٹ ٹرن۔ ایسا امت کو گھمایا کافروں کی اطاعت نے کہ سب، کیا پاکستان، کیا سعودی عرب، کیا خلیج، یمن، عدن، کیا جماعتیں، حکومتیں، سب کی سب اباؤٹ ٹرن مدینہ کو پیٹھ ہے، پلید امریکہ کو منہ ہے۔ یردوکم علی اعقابکم، قرآن کو پیٹھ ہے، دستور پر حلف ہے، مسجد کو پیٹھ ہے، پارلیمنٹ کو سجدہ ہے، مکہ اور مدینہ کو پیٹھ ہے، نیو یارک، واشنگٹن، پلید کو سجدہ ہے۔ ان تطیعوا الذین کفروا، ہم کہتے ہیں او بھولے کھوئے ہوئے مسلمان، اباؤٹ ٹرنڈ مسلمان، آ ذرا قرآن کو پڑھ، دیکھ تیرے ساتھ کافر نے کیا ہاتھ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے مومن، اگر کافر کی مانے گا وہ تجھے اباؤٹ ٹرن کرے گا، مکہ اور مدینہ کی طرف، حوض کوثر اور جنت کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف، غلبہ اسلام کی طرف، قوت و شوکت کی طرف، عزت و رفعت کی طرف، عظمت بلندی کی طرف نہیں، ذلت، پستی، غلامی، پلید امریکہ کی طرف تیرا منہ کر۔ اللہ کی قسم، آج ساری قوم پاکستان کی، عربستان کی، ترکستان کی محمد کو پیٹھ ہے، ٹونیوں ٹومیوں کو، کافروں کو منہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی بات آپ کی سچی ہے پر ہم مجبور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے، وہ ہم سے یہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں او ظالموں، قرآن پڑھ لو، اللہ کی قسم تمہارا کینسر علاج ہو جائے گا، تمہارا ہیپاٹائٹس سی، سرطان، کینسر کا علاج قرآن کرے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر۔ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، وہابی، سنی، نونی، قافی،
پیپلز پارٹی والے، لیگوں والے، حکومتوں والے، سیاستوں والے، اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ، ڈر اللہ سے، اطیعون، مان محمد مصطفیٰ کی. یہ قرآن ہے، قرآن. فاتقوا اللہ، اللہ کی قسم میرا رب کہتا ہے مسلمان خالی کلمے سے مجھے بہلاتا ہے، خالی کلمے سے نہیں، تقوی سے مجھے منا. دنیا میں کھڑا ہو کے اعلان کر یا اللہ آمنتو اسلمتو اشہدو، اللہ شہادت دیتا ہوں، ایمان پیش کرتا ہوں، اسلام ظاہر کرتا ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں، تجھ ہی سے ڈرتا ہوں، تیرے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. یہ ہے اسلام. یہ چلے گا، دنیا میں بھی چلے گا، جہاد میں بھی چلے گا، محشر میں بھی چلے گا، جنت تک لے جائے گا یہ اسلام. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، وَأَطِيعُونَ، اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر. او میرے بھائیوں، یہ آج کے دور کے بیچارے ٹونی ٹومی کتے بلے سارے کافر، اللہ کی قسم ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ جو ان کے بڑے استاد تھے، فرعون، نمرود، شداد، حامان، ابو جہل، اصل ان کے ٹیچر، ٹیوٹر، انسٹرکٹر وہ تھے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں سارے فرعونوں کا ذکر کیا تاکہ 2008 کے فرعونوں کو پتا چلے فرعونوں کا انجام رب رحمان نے عبرتناک کیا. یوں ہی اللہ تعالی واقعات میں مسلمانوں کی تربیت کرتا ہے. اب دیکھ لو قرآن مجید ہماری کتاب ہے. تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، پر 2008 کے محمدیوں کبھی سوچتے نہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا معرکہ کیوں ذکر کرتا ہے؟ قرآن مجید تو ہمارے لیے ہے. ہم نہ بنی اسرائیل ہیں، نہ ہمارا نبی موسیٰ ہے علیہ السلام، نہ ہماری کتاب تورات ہے، اور ہمارے قرآن میں اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہوئے فرعون کے واقعے اللہ ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں. موسیٰ علیہ السلام داعی بن کے کھڑے ہوئے، فرعون کو کہتے ہیں رب نہ بن، ورلڈ آرڈروں کے خواب نہ دیکھ، بنی اسرائیل کو غلام نہ رکھ، میری دعوت کو قبول کر. دیکھو سادہ دعوت موسوی، اللہ کی قسم سادہ دعوت محمدی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کیا کہتے ہیں؟ فرعون رب نہ بن، ورلڈ آرڈر کا دعویٰ نہ کر، بنی اسرائیل کو غلام نہ بنا، اپنی حکومت نہ چلا، اللہ کی شریعت لاگو کر. کیوں بھائی؟ سارے مسلمان پڑھے لکھے، الحمدللہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے قرآن میں پڑھا، بات کوئی اس کے علاوہ تو نہیں تھی. فرعونی کردار، بچوں کا قتل، بنی اسرائیل کے لڑکے قتل، لڑکیوں کو برائے بغرض بدکاری زندہ رکھنا، قوم کو غلام بنانا، بنی اسرائیل کے وطن مصر و شام پر قبضہ جمانا.
اور کیا کہنا؟ الیس لی ملک مصر انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب اور ملک مصر میری ملک۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، جھگڑا آج بھی یہی ہے۔ یہ پلید امریکہ دنیا پر ورلڈ آرڈر، دنیا پر گلوبلائزیشن، اپنے نظام اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام۔ دیکھ لو، کہو آج کیا سعودی عرب آزاد ہے؟ کیا خلیج کے 22 ملک آزاد ہیں؟ کیا تمہارا آدھا ادھورا پاکستان امریکی قبضے سے، صلیبی پنجے سے آزاد ہے؟ قرآن استاد ہے، قرآن ذہن ساز ہے۔ قرآن اللہ کی قسم، مسئلہ جنگ اور دہشت پر کراس اور امن اور محبت پر ٹک کرنا مسئلہ اس سے واضح نہیں، مسئلہ واضح ہوتا ہے عقیدہ توحید سے، دعوت محمدیہ سے، قرآن و حدیث سے، اسلام پر دنیا کو دعوت دینے سے مسئلہ واضح۔ اب وہ فرعون کیا کہتا ہے؟ کہتا مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ یبدل دینکم، نظاموں کو بگاڑ دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا موسیٰ زمین میں فساد کرے گا۔ علیہ الصلاۃ والسلام، ذرا تصور کرو فرعونی کیریکٹر کیا ہے، موسوی کیریکٹر کیا ہے۔ فرعون معصوم بچوں کو قتل کرتا، اللہ کوئی کتنا پتھر دل، سخت دل، شقی القلب کیوں نہ ہو، وہ بھی بچے پر رحم کرتا ہے، بچے پر۔ کیا ہے؟ یہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، بچہ محبت کھینچتا ہے۔ فرعونی ظلم اور دہشت، اللہ کی قسم آج امریکی ظلم، امریکی دہشت، امریکی ٹیرر، یہودی فتنہ، مسلمانوں کی بیٹیاں، ان کے بچے، ان کے شہر، ان کی آبادیاں دہائی دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں، بارود برستا ہے، دن رات برستا ہے، معصوم بچے، بیٹے اور بیٹیاں امت محمد کے قتل ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قاتل بچوں کا ظالم اس قدر، اور موقف کیا ہے؟ کہتا مجھے ڈر ہے، میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ موسیٰ یبدل دینکم، ورلڈ آرڈر کا نظام بدل دے گا، یظہر فی الارض الفساد، موسیٰ زمین میں فساد کر دے گا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ آج جو پچ، جو سیناریو سجا ہے، اللہ کی قسم اس کے پیچھے سب یہی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتلاتا اور دکھاتا ہے، اللہ کا سائیکل ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ پہیا چل رہا ہے۔ ہم تو سمجھے تھے نا کہ کاریں، کوٹیاں، بنگلے، سیاستیں، حکومتیں، پارلیمنٹ، سینٹ کے کھیل کھلواڑ، ہمارے کالج، سکول، یونیورسٹیاں، ٹیکنالوجی، ڈیولپمنٹ، ترقیاں، مشینی دور، اللہ کی قسم یہ سارے کا سارا اسلام و کفر کے مارکے سے توجہ ہٹانے کے لیے تھا، پر اللہ رب العزت نے وہ مارکا جاری رکھا۔ آج دنیا پر نمایاں دکھائی دیتا ہے، حق اور باطل کے درمیان مارکا چل رہا ہے۔ حق والے آج بھی وہی کہتے ہیں، امریکہ، اسرائیل، ہندوستان، سارے کافر بے ایمان، ہم ان کو یہی دعوت دیتے ہیں، آؤ ظالموں، ظلم سے تائب ہو جاؤ،
ظلم کو ترک کر دو. امت مسلمہ، امت محمدیہ، مسلمانوں کے ملک، ان کے شہر، ان کے سورسز، ان کے دریا سمندر، ان کی فضائیں خالی کرو. امت مسلمہ کو اپنی دعوت، اپنا دین دنیا میں چلانے دو. تم اپنے ظلم سے ہاتھ کھینچ کر مسلمانوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر آ کے ڈائیلاگ. ہمارا ڈائیلاگ ہماری دعوت ہے. اللہ کی قسم بے عقل ہے وہ، سیاست کی ابجد سے ناواقف ہے وہ جو اسلام پر مذاکرات کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے. قسم باللہ اس مسلمان کو اسلام، ایمان، توحید، دعوت کی ابجد سے واقفیت نہیں. یہ ایک امت ہے، امت. اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، میرا اور آپ کا حساب ہوگا اللہ کی قسم امت کی وجہ سے، امت کی ذمہ داریوں سے، امت کی مسئولیت کے حوالے سے، دعوت دین کی مسئولیت کے حوالے سے ہم سب مسلمان اللہ کے ہاں جواب دیں. یہ سارا پروپیگنڈا ہے. وہ میڈیا جو کافروں کا مانیٹرڈ، کنٹرولڈ ہے، اس میڈیا سے یہ پروپیگنڈا وار لڑی جاتی ہے. یاد رکھو اللہ کی قسم، یہ جتنے ملک 56-57 مسلمان ملک، ان ملکوں میں چوٹی کا اسلامی ملک پاکستان ملک، دعوت دین کا اسلام کا ملک، اللہ کی قسم صدر بھی جواب دے دعوت اسلام کا، وزیر اعظم بھی جواب دے دعوت اسلام کا، پارلیمنٹ، سینٹ، اسمبلیاں جواب دے دعوت اسلام کی. قسم باللہ اللہ تعالی ہر ایک مسلمان سے پوچھے گا، بول تو نے اپنی زندگی میں میرے دین کا کیا کیا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کافروں کے ناجائز پروپیگنڈا اور دباؤ میں آ کر اسلام اور اسلام کی دعوت اور امت مسلمہ کے حقوق، ان کے فرائض، ان کی آزادیاں، ان کے سارے سورسز، ان کے سرحدات، ان کے دفاعی سارے اعلام معالم، ہم ان سب سے آنکھیں میچ کر کافر کی اطاعت میں پڑ جائیں. اللہ کی قسم یہ کوئی اسٹریٹجی، حکمت عملی نہیں. موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے، فرعون دہشت کرتا تھا، طاقت اور ظلم، گھمنڈ. جیسے آج امریکہ، برطانیہ اور اداروں کو گھمنڈ ہے کہ وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں. موسیٰ اور موسیٰ کا بھائی ہارون علیہما الصلاۃ والسلام، انہوں نے دعوت روکی نہیں، دعوت بند نہیں کی. فرعونی دھمکیاں، فرعون کی جیلیں، قیدیں، بیڑیاں، ظلم، امت کا امتحان. موسیٰ علیہ السلام دعوت میں مستقل مزاج اور بنی اسرائیل کی آزادی پر موسیٰ علیہ السلام دعوے دار. ایک ایک بات انشاءاللہ سوچ سمجھ کے، ناپ تول کے قرآن مجید سے لے کے کہتا ہوں. یہ جو حکومتیں اور بیچارے ہرکارے کہتے جی جماعتوں کو بند کر دو، جماعتوں کو حق نہیں ہے مسلمانوں کے مسائل میں بولنے کا. اور یاد رکھو اللہ کی قسم یہ سنت موسیٰ علیہ السلام کی. بنی اسرائیل کو غلام بنایا ظالم فرعون نے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جماعت، اپنی دعوت کا بنیادی اصول رکھا بنی اسرائیل کی آزادی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل. کہتے ہو ظالم فرعون
جو تو میرے اوپر احسان جناتا ہے کہ میں بچہ تھا دریا میں پنگوڑے میں آیا تھا, تو نے مجھے پال کے کھڑا کیا, اس میرے اوپر ذاتی احسان کا بدلہ یہ دیتا ہے کہ ساری میری قوم بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا, میں ان کی آزادی کا علم اٹھاؤں گا. مسلمان قوموں کی آزادیوں کا دعویٰ, آزادیوں کا جھنڈا, آزادیوں کی تحریک کھڑی کرنا اللہ کی قسم سنت انبیاء ہے علیہم الصلوۃ والسلام. وہ فرعون اپنے جادوگر لے کے آیا, بے شمار جادوگر سارے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں بیچارے حکمران, لولے لنگڑے کمزور بیکار حکمران. اللہ کی قسم اگر کوئی کار آمد حکمران ہو تو وہ کافر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو. ہم تو نشانی یہ مانیں. اگر کوئی کار آمد غیرت مند, عقل مند, صحیح معنوں میں صدر, وزیر اعظم, طاقتور, قوت والا, حکومت والا ہو, اللہ کی قسم اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ دشمنان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو, اپنے ملک اور اپنے لوگوں کا دفاع کرے. وہ جادوگروں کا ٹولہ لے آیا, وہ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابل, کوئی رسیوں کے سانپ بنا رہا ہے, کوئی لکڑیوں کے اژدہا بنا رہا ہے, کوئی اپنے ڈرامے اپنے اپنے شگوفے کھلا رہا ہے, اپنے سب وہاں پہ اسلحے چلا رہا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کا ہتھیار دعوت. اللہ کی قسم کافروں کو دعوت کی قوت کا اندازہ ہے, مسلمانوں تم کو آج دعوت کی قوت کا اندازہ نہیں. ٹھوس کردار, مضبوط عقیدہ, پائے استقامت میں کوئی لرزش نہیں, موقف میں کوئی تزلزل نہیں. جھگڑا کس بات پر ہے؟ دنیا کا مالک کون ہے؟ رب اور معبود کون ہے؟ ورلڈ کس کی ہے؟ آرڈر کس کا ہے؟ جھگڑا اس پر ہے. اللہ کی قسم آج بھی جھگڑا اسی پر ہے. ہم صاف کہتے ہیں یہودیوں یہ دنیا تمہاری نہیں, او مشرک عیسائیوں اس دنیا پر قبضے, غلبے, کنٹرول, کمانڈ, ورڈ آرڈر, قسم باللہ تمہارا آرڈر جسٹیفائیڈ نہیں. یاد رکھو اصل دعوت یہ ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں. وہ کہتے جی یہ دہشت گرد ہیں. اللہ کی قسم ہمیں اس گالی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نہ دہشت گرد تھے, نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں, نہ پسند کرتے ہیں, نہ دہشت گردی کو جائز کہتے ہیں. پر ہم کفر, شرک, دنیا پر قبضے, وسائل کی لوٹ, قوموں کی غلامی, بر اعظموں کے کنٹرول, ورلڈ آرڈروں کے دعوے, اللہ کی قسم ہم نہ اس کو قبول کرتے ہیں نہ چلنے دیں گے. ہم نہ اس کو قبول کرتے ہیں, نہ اس کے سامنے سپر ڈالتے ہیں, نہ اس کو انشاءاللہ چلنے دیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. اور یاد رکھو وہ جو واشنگٹن سے آرڈر بھیجتے ہیں نا جماعت الدعوہ پر, اللہ کی قسم وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت الدعوہ نے پاکستان میں, عربستان میں, ترکستان میں اپنی ٹکر نہیں رکھی. جماعت الدعوہ نے اپنی ٹکر رکھی ہے تو عالمی نظاموں کے دعوے داروں سے, اللہ کی زمین پر قبضہ کاروں سے. اور یاد رکھو محمد الرسول اللہ
نبی الدعوہ تھے. یہ بھی بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ دعوت بیان کر دو. اور یاد رکھو دعوت جماعت کا کام ہے، جماعت محمد رسول اللہ نے کھڑی کی ہے. اللہ کی قسم جو کام میرے نبی نے شروع کیا قیامت تک چلے گا. جو اس کو بیان کرے گا وہ بیان ہو جائے گا، یہ بیان نہیں. لوگ جماعتیں رکھتے ہیں جو ان کے ناموں کو تشخص دیتی ہیں. یہ جماعت ہے دعوت کی دعوت. موسیٰ نے دعوت دی، عیسیٰ نے دعوت دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ابو بکر نے دعوت دی، عمر نے دعوت دی، خلفائے راشدین نے دعوت دی، صحابہ تابعین نے دعوت دی. اللہ کی قسم دعوت کا عمل، دعوت کی جماعت قیامت کی دیواروں تک چلے گی. جو اس کو روکنا چاہے گا وہ نام و نشان مٹا دے. اب وہ سارے جادوگر آئے ایک داعی کے مقابل. فرعون بڑا چوڑا ہو کے بیٹھا ہے، کہتا دیکھ موسیٰ، دیکھ میرے جادوگر تیرے سامنے کیا زبردست میدان سجاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام، اللہ کا حکم، وہ مقابلہ، وہ دعوت، وہ نبوت، وہ رسالت حکم اللہ سے تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا معجزہ دکھایا. سارے جادوگر فرعون پلید کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر آمنا، اسلمنا، اشہدنا، سب موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام. یہ قرآن مجید کا بڑا مفصل واقعہ ہے. اب فرعون بیچارہ پریشان، اللہ جیسے بش پلید پریشان، جوتے کھا کے دنیا سے کیا شاندار عبرت ناک رخصتی. اللہ کی قسم امریکی صدر بش ملعون کی ہوئی رہتی دنیا تک رب العالمین نے حجت قائم کر. جو میرے بندوں سے لڑے گا وہ یوں جوتے کھا کے نکلے گا. سارے جادوگر کہتے آمنا برب ہارون و موسیٰ. فرعون تو بڑا ٹھیکیدار بنا پھرتا تھا، ہم تیرے ساتھ بغاوت، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت، موسیٰ کے رب پر ایمان، اسلام، عقیدہ توحید، ہم تیرے نہیں موسیٰ کے سپاہی. یہ معجزہ ہے قرآن مجید میں. اور اللہ کی قسم یہ معجزے آج ہو رہے ہیں. امریکہ دنیا میں اپنی ساکھ کھو چکا ہے. ان کے ورلڈ آرڈر دھول بن گئے ہیں. ان کے سب نظام دھڑام دھڑام گر رہے ہیں. دنیا میں حکومتیں امریکہ کو آئسولیٹ کر رہی ہیں. امریکہ پلید کا ساتھ عقل مند لوگ چھوڑ رہے ہیں. عقل مند لوگ اللہ کی قسم امریکہ کے خوفناک، ہیبت ناک، ہولناک انجام کو دیکھ کر امریکہ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں دنیا میں عقل مند لوگ. اب وہ سارے ساحر جادوگر، فرعون بے وقوف کیا کہتا ان سے؟ کہتا تم سب موسیٰ پر ایمان لے آئے. آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. دیکھو بے وقوف پرلے درجے کا. مومنوں مسلموں سے کہتا ہے جو لمحہ پہلے اس کے نوکر تھے، اگلے لمحے توحید کی دعوت دل پر اثر کر گئی، موسوی معجزہ اللہ نے غالب کر دیا. وہ سارے جادوگر فرعون پلید کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے کیمپ میں جا کے کھڑے ہو گئے. کہتے آمنا برب ہارون و موسیٰ. اللہ کی قسم بہت جلدی وہ دن آئے گا امریکہ کے یہودی ٹولے، یہ عیسائی غاصب دنیا میں تنہا کھڑے ہوں گے اور ان سارے ملکوں پر دعوت محمدیہ انشاءاللہ اثر انداز. اب
جب سارے جادوگر موسیٰ کے صحابی بن گئے، وہ ورلڈ آرڈر کا ٹھیکیدار اکیلا کھڑا رہ گیا، کیا کہتا ہے؟ اصلبنکم فی جذوع النخل، میں تم کو کھجوروں پر پھانسیاں لٹکا دوں گا، بدترین سزائیں دوں گا، جیلیں قید خانے بھر دوں گا، بیڑیاں زنجیریں پہنا دوں گا، مسجدیں مدرسے ادارے چھین لوں گا، جماعتیں بین کر دوں گا، پابندیاں لگا دوں گا۔ اللہ کی قسم اس قسم کا بک بکا سارے فرعون دنیا میں کرتے آئے، اس کی کوئی حیثیت۔ وَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہتا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، اصلبنکم فی جذوع النخل، درختوں پر پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا، دنیا میں نشان عبرت بنا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، دنیا دیکھے گی فرعون کتنی سنگین سزا دیتا ہے۔ یہ بکبکا لگا ان موحدوں کے سامنے فرعون کر۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہتے فقضے ما انت قاض، جا جو تو کر سکتا ہے تو بھی کر لے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے، دعوت کو قبول کر لیا، دین میں داخل ہو گئے، اطاعت کے پکے ہو گئے، ہم اس وقت تیار کھڑے ہیں قربانیاں دینے کو، کٹ مرنے کو، شہادتیں پیش کرنے کو۔ فقض ما انت قاض، جا جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ آمنا بربنا، ہمارا اعلان اور عہد ہے ہم اللہ کے ساتھ۔ او میرے بھائیوں، اللہ کو قربانیاں پسند ہیں، اللہ کو اطاعتیں پسند ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو امتحانوں میں ڈالا کرتا ہے، پھر ان امتحانوں میں جو بندے پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں، عزتیں، رفعتیں، بلندیاں ان کے ہاتھوں پر اپنے دین کی وسعت، دین کا غلبہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دیا۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، یاد رکھو، دنیا میں جو بھی جماعت حق کے لیے کھڑی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے اندر سے گزارا ہے۔ یہ اللہ پاک کا اصول ہے، قرآن مجید ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ آزمائشیں، یہ قید و بند، یہ سختیاں، شدتیں، یہ بیڑیاں قید، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس جماعت نے 1430 سال کی تاریخ میں حق کی آواز بلند کی، یہ ساری آزمائشیں ان کو بھگتنا پڑی۔ صاف صاف عرض کرتا ہوں، ہم مسلمان مومن اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان، عقیدہ توحید پر، دعوت و جہاد پر ایمان رکھنے والے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں، ہمارا جھگڑا اس پاک ملک کے اندر کسی مسلمان جماعت کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ، حکمران کے ساتھ نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہم اس ملک کے اندر کوئی جھگڑا، فتنہ، فساد جائز سمجھتے۔ ہاں، قرآن مجید کا حکم مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد، مظلوم افغانی مسلمانوں کی مدد، کابل و قندھار میں، بصرہ و بغداد میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ان کے مدرسے، ان کے شہر جلال آباد، قندھار، کابل، بصرہ، بغداد، کوفہ، اللہ کی قسم ہم کل بھی ان کے مددگار تھے، ہم آخری سانس تک ان کی مدد سے ہاتھ نہیں کھڑا۔
یہ ہمارا دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے، سنت ہے، یہ اللہ کا ہم پر فرض۔ پاکستانیوں، عوام و حکومات، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے دین کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو، دو باتیں عقیدے کے اندر ہیں، ایک خوف، ایک رجا۔ مجھے اللہ کی قسم ڈر ہے میرے بھائیوں، آج ان دونوں باتوں میں ہم شرک کرتے ہیں۔ ہم خوف بھی غیر اللہ کا رکھتے ہیں، رجا بھی غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، غیر اللہ سے امید باندھنا، غیر اللہ سے ڈرنا، یہ دونوں شرک کا مظہر۔ اللہ کیا کہتا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، وخافون، اے مسلمان مجھ سے ڈر، فلا تخشوہم واخشون ولا تخافوہم وخافون۔ قرآن مجید دعوت کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمان ان سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، حرام کھانے میں، بے دین بننے میں، یہودیوں کی دوستی پالنے میں، ہندو سے محبتیں پکی کرنے میں، یو این او کی غلامی اور نوکری میں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، کافروں سے ڈرتے کہ جی اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ ایسا کر دیں گے۔ اللہ کہتا فلا تخشوہم، سادہ لفظ، موٹی اینک والا بابا انگلی پھیرتا ہے، اللہ کی قسم اس کے دل پر اترتا جاتا ہے میرے رب کا قرآن۔ اللہ پاک کہتا ہے فلا تخشوہم واخشون۔ او نونی قافی پی پی کے لیڈروں، پاکستان کے سیاستدانوں، ملک کے حکمرانوں، انتظامیہ کے عہدیداروں، اللہ کے دشمنوں سے نہ ڈرو، یہودیوں سے نہ ڈرو، عیسائیوں سے نہ ڈرو، اداروں سے، عالمی نظاموں کے بتوں سے نہ ڈرو، واخشون، ایک اللہ وحدہ لا شریک سے۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری اخوت ہے۔ اللہ کی قسم پاکستانیوں، آپ سے یہ ہماری محبت ہے۔ ہم انشاءاللہ مظالم کے خلاف اللہ سے دعا، مظالم کے خلاف اپنے بھائیوں کو نصیحت، صبر و استقامت و عزیمت، صحابہ کرام محدثین کی سیرت، ابن القیم، ابن تیمیہ، بڑے بڑے ائمہ محدثین کی سیرت، انشاءاللہ ہمارے لیے وہ سیرت، وہ سبق، وہ سنت، وہ درخشاں مثالیں انشاءاللہ بہت ہیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ کفر مٹنے والا ہے، کافروں کے ادارے ٹوٹنے والے ہیں، اللہ کا دین غلبہ پانے والا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان طاقتور ہوگا، پاکستان صحیح سالم آباد شاد رہے گا، ظالم ہندوستان زوال پذیر ہوگا، اس کی ریاستیں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گی، یہ پلید امریکہ انشاءاللہ دنیا پر نشان عبرت ہوگا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا علم سر بلند کرے۔ ھذا عندنا وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی،
اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں منادی کی، بلسان نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان صادق پر یہ منادی کروائی، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا، فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یاد رکھو، یہ امت، یہ ملت، یہ دعوت، یہ آخری شریعت ظلم پر بطور خاص بہت بڑا کنسنٹریشن، بہت بڑا فوکس رکھتی ہے۔ اسلام ظلم کو کسی شکل میں اجازت نہیں دیتا، لافل قرار نہیں دیتا، ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ہر حال میں ظلم کو رد کرتا ہے۔ نہ مسلمان کو ظلم کرنے کی اجازت ہے، نہ مسلمان کو ظلم سہنے کی اجازت ہے۔ یاد رکھو، مسلمان ممالک، گرد و پیش کے ہمارے پڑوسی کافر ملکوں میں مسلمان آبادیاں آج کافروں کے ظلم کا شکار ہیں۔ ہندوستان پوری نصف صدی سے ہمارے سامنے ہندوستان کس کس طرح سے مسلم آبادیوں پر خوفناک مظالم ڈھا رہا، اور ہندوستان کے گہرے یار اسرائیل کے یہودی کس طرح ابھی پچھلے مہینے ان یہودیوں نے 1000 سے زیادہ فلسطینی معصوم شہری بے گھر کیے، بچے قتل کیے، ان کے خون، ان کے جسموں کے لوتھڑے چیتڑے اڑائے، ساری دنیا نے دیکھا۔ اور جو بڑے بڑے امن کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ان ظالم ملکوں اور قوموں نے اسرائیل کو اسلحہ کی سپلائیاں دی اور جنگ بندی کے خلاف قراردادیں ویٹو کی۔ ہمارے ساحلی علاقے، پاکستان کے سرحدی علاقہ جات، ان پر کس طرح امریکی فوجیں بارود، میزائل، باقاعدہ جاسوس طیاروں کے ساتھ تابڑ توڑ میزائل حملے مسلسل۔ ہے کوئی آواز؟ خود پاکستان کے اندر سب ایجنسیاں، حکومتیں جانتی ہیں، سب ہندوستان نے اس وطن عزیز پاکستان کے اندر کتنے دھماکے، کتنے قتل، کتنا بارود، کتنے شرارتیں، تخریب کاری، خودکش دھماکے کروا، سب دنیا کو معلوم۔ مسلمان کا خون پانی ہے، یہودیوں، ہندوؤں اور عیسائیوں کا خون خون ہے۔ ہم صاف کہتے ہیں، اہلیان پاکستان، وطن عزیز کے سب ہمارے بھائی جان، حکومت، سیاست، اداروں کے لوگ سب سے کہتے ہیں، بیکار کے دباؤ میں آ کر، کافروں کے نیچے لگ کر، ان کی خواہشات پر چل کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم، دنیا میں جس نے اللہ کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کی دوستی نبھائی، کافروں نے ان کو دنیا میں نشان عبرت دیا۔ یہ سارا دباؤ جو اس وقت چل رہا ہے، اس کے پیچھے ہمارا پڑوسی ہندو ملک تاریخ آزادی کشمیر کو دبانا چاہتا ہے۔ پاکستانی حکومتیں بھی دبک جائیں اور جماعتیں بھی بیٹھ جائیں اور تاریخ آزادی کشمیر پر کوئی طاقتور پیش رفت نہ ہونے پائے، کشمیری مسلمان مایوس ہو کے پھر دہلی دربار کی طرف بھیگ کے ہاتھ پھیلائے۔
میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اللہ کی قسم جان رہے یا چلی جائے، جماعتیں رہے یا چلی جائیں، ادارے آزاد رہے یا ادارے پکڑے جائیں، قرآن آزاد رہے گا، آیتیں قیامت تک رہیں گی، مسلمانوں کی مدد فریضہ دینی کی شکل میں ہمارے سروں پر واجب باقی رہے۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی تحریک، اس کے جلسے، اس کے سارے ملک میں ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار، اس کو پرامن طریق سے طاقتور آواز بناؤ، اپنے موقف، اپنی دعوت، اپنے بھائیوں کا خون، شہیدوں کا خون، اس کی قدر کرو، اللہ کے دین کو کھڑا کرو، قرآن سے جڑ جاؤ، کتاب اللہ کو پکڑ لو۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، دنیا کا فیصلہ اور آخرت کا فیصلہ کتاب اللہ پر ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني